صاحب کیسے پتا چلے گا کہ ہمارا روزہ قبول ہو گیا؟ بہت ہی اہم سوال ہے، کیونکہ روزہ رکھنا بڑی بات نہیں ہے، اصل قبول ہو جانا ہے۔ ہمارا کوئی بھی عمل جو ہم کر رہے ہیں اس کا کرنا بڑی بات نہیں ہے، بلکہ اس ہمارے عمل کو اللہ رب العالمین قبول فرما لے، یہ بڑی بات ہے۔ ہم روزہ رکھ رہے ہیں تو بڑی بات نہیں ہے، بلکہ وہ ہمارا روزہ اللہ قبول فرما لے، یہ بڑی بات ہے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ روزہ صرف نہ کھانے یا نہ پینے کا نام نہیں ہے، بلکہ روزہ آنکھ کا، کان کا، ناک کا، منہ کا، زبان کا ہے، کہ زبان سے غلط بات نہ بولی جائے، کانوں سے غلط چیز کو نہ سنا جائے۔ اور اگر وہ پھر بھی غلط کام کرتا رہے اور بھوکا پیاسا رہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس کا روزہ روزہ نہیں ہے بلکہ فاقہ ہے۔ تو ایسا روزہ تو اللہ تعالیٰ قبول ہی نہیں کرتا ہے۔ بہرحال میں روزہ قبول ہونے کی کچھ نشانیاں آپ لوگوں کو بتا دیتا ہوں کہ اگر آپ کا روزہ قبول ہوگا تو کچھ ایسی چیزیں خود ظاہر ہو جائیں گی جس سے آپ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ ہمارے روزے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قبول فرما لیا ہے۔ دیکھو، جب کوئی انسان روزہ رکھتا ہے تو پھر وہ بہت سارے احتیاط کرتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارا روزہ مکروہ بھی ہو جائے۔ وہ مکروہ روزہ ہونے سے بھی اس کو ڈر لگتا ہے، کیونکہ اس نے کھانا پینا چھوڑ دیا، اصل چیز چھوڑ دی، تمباکو کھانے والے نے، سگریٹ پینے والے نے وہ چھوڑ دیا، تو سوچ رہا ہوتا ہے کہ یار اب ایسا نہ ہو کہ ہماری چھوٹی سی غلطی کی وجہ سے ہمارا روزہ کہیں برباد نہ ہو جائے۔ اور یہ سوچنا بھی چاہیے، کیونکہ اس کا جو ثواب ہے، دیکھو قیامت کے دن جب لوگ آئیں گے نا اپنے اعمال لے کر، کوئی نماز لے کر آ رہا ہے، عبادت لے کر، اور کوئی روزہ لے کر، کوئی حج لے کر، کوئی زکوٰۃ لے کر، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اور کے جو فرشتے ہوں گے وہ ان کو اجر و انعام دینا شروع کریں گے۔ نمازی کو اس کا بدلہ مل جائے گا، صدقہ دینے والے کو اس کا صلہ مل جائے گا، حج کرنے والے کو فرشتے اس کا بدلہ اور انعام دے دیں گے۔ پھر باری آئے گی روزے دار کی، تو فرشتے کہیں گے مولا یہ روزے دار ہیں جنہوں نے تیرے لیے روزہ رکھا تھا، بھوکے اور پیاسے رہے تھے، تو کیا ان کو اس کا اجر دے دیا جائے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا اے فرشتوں پیچھے ہٹ جاؤ، اس کا روزہ خالص میرے لیے تھا اور میں خود اس کے روزے کا اجر عطا کروں گا۔ کیونکہ انسان نماز میں دکھاوا کر سکتا ہے، صدقہ دینے میں دکھاوا کر سکتا ہے، لیکن روزہ رکھنے میں انسان دکھاوا نہیں کر سکتا، کیونکہ وہ تو خود ہی جان رہا ہے نا۔ کہا جاتا ہے نا کہ قبر کا حال مردہ ہی جانتا ہے۔ تو وہ جو پورا دن چونکہ بھوکا ہے، پیاسا ہے، پھیری کرنے والے پھیری کر رہے ہیں، بیچارے کوئی کام کر رہے ہیں، مزدوری کر رہے ہیں، محنت کر رہے ہیں، تو یہ اس سے جا کر پوچھو نا کہ اندر اس کو کیسا محسوس ہو رہا ہے، لیکن پھر بھی مسکرا رہا ہے، پھر بھی خوش ہو رہا ہے، پھر بھی وہ اس میں راضی ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ان کو اجر عطا فرمائے گا۔ دیکھو، میں نے اس سے پہلے بھی آپ کو ایک مثال دی تھی کہ جب کوئی عبادت ہماری قبول ہوتی ہے تو نشانی کون سی ظاہر ہوتی ہے۔ اگر آپ نے نماز پڑھی، ٹھیک ہے، مثلاً آپ نے عصر کی نماز پڑھی اور عصر کی نماز پڑھنے کے بعد آپ نے مغرب کی نماز بھی پڑھ لی، آپ کو مغرب پڑھنے کی توفیق مل گئی، تو یہ اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ آپ کی عصر کی نماز کو اللہ تعالیٰ نے قبول فرما لیا۔ کیونکہ آپ کے دروازے سے دن بھر میں نہ جانے کتنے لوگ گزرتے ہوں گے، بہت سارے لوگ گزر رہے ہیں، لیکن آپ کیا کسی کو اندر بلاتے ہیں؟ نہیں، جن سے محبت کرتے ہیں ان کو بلاتے ہیں۔ ایک بار کوئی آ گیا لیکن آپ کو بہت اچھا لگا اس کا آنا، تو پھر آپ پھر انوائٹ کرو گے، بھائی آ جاؤ یار، تھوڑی دیر بیٹھ لو آ کے۔ تو جب کسی بندے کا کوئی کام آپ کو اچھا لگتا ہے تو پھر آپ اس کو بار بار اپنے گھر پہ بلاتے ہیں۔ اسی طرح سے جب اللہ تعالیٰ کسی کی نماز کو قبول فرما لیتا ہے تو پھر اگلی نماز کی اس کو توفیق عطا فرما دیتا ہے، وہ اگلی نماز بھی پڑھ لیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو توفیق دیتا ہے کہ وہ اگلی نماز پڑھے۔ تو یہ نشانی ہوتی ہے کہ پچھلی ہماری نماز کو اللہ نے قبول فرمایا، اسی لیے ہمیں اگلی نماز کی اللہ تعالیٰ نے ہمیں توفیق عطا فرمائی۔ اور اگر ہمیں نماز پڑھنے کا وقت نہیں مل رہا ہے تو ہم یہ نہ سوچا کریں کہ وقت نہیں ملا، ٹائم نہیں ملا، نماز نہیں پڑھی، نہیں، بلکہ یہ سوچا کریں کہ ہم کتنے بڑے گناہگار ہیں جو اللہ تعالیٰ نے اپنے سامنے کھڑا کرنا بھی ہمیں پسند نہیں کیا، ٹھیک ہے۔ اسی طرح سے روزہ، اگر ہم نے ایک روزہ رکھا اس کے بعد ہم نے اگلا روزہ بھی رکھ لیا، تو یہ اس بات کی نشانی ہوتی ہے کہ ہمارا پچھلے روزے کو اللہ تعالیٰ نے قبول فرما لیا۔ اور اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ لغویات بھی زبان سے نکال لیں، بری بری باتیں بھی کر رہے ہیں، اور بہت سارے وہ افعال جن سے اللہ تعالیٰ نے روکا تھا وہ بھی کر رہے ہیں، اور پھر آپ اپنی ہٹ دھرمی میں روزہ رکھ رہے ہیں۔ نہیں، ہمیں تو روزہ رکھنا ہے، ہمیں تو بھوک پیاس لگتی نہیں ہے۔ تو میرے بھائی، اگر آپ کو بھوک اور پیاس نہیں لگتی ہے پھر آپ روزہ رکھ رہے ہو تو پھر آپ کے روزے رکھنے کا کیا فائدہ ہے؟ بھائی، انسان کمزور ہے، اللہ کو یہی ادا تو پسند ہے کہ دیکھو میرے بندے کو بھوک بھی لگ رہی ہے، پیاس بھی لگ رہی ہے، لیکن پھر بھی میرے لیے بھوکا ہے۔ کس کے لیے بھوکا ہے؟ جب انسان افطار کرنے کے وقت بیٹھتا ہے اور جیسے ہی اذان ہوتی ہے، اور اذان ہونے سے پہلے اللہ فرشتوں میں فخر فرما کے یہی تو کہتا ہے کہ دیکھو میرے بندے کے سامنے کھانا رکھا ہے، پانی رکھا ہے، اے فرشتوں اس کو بھوک ہے، کھانا اس کے سامنے ہے لیکن کھانا کیوں نہیں کھا رہا ہے؟ تو فرشتے جواب میں کہتے ہیں کہ مولا اس کو تیرے خوف نے روکے رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس کے سامنے پانی رکھا ہے، پیاس اس کو لگ رہی ہے لیکن پانی کیوں نہیں پی رہا ہے؟ تو فرشتے کہتے ہیں مولا تیرے ڈر نے اس کو پانی پینے سے روکے رکھا ہے۔
تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ جاؤ میں نے ان کی بخشش فرما دی، اور اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے ایسے روزے دار کو دیکھ کر مسکراتا ہے۔ جیسے ہی اذان ہوتی ہے پھر انسان کھانا کھانا شروع کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ دیکھو جب تک میں نے اجازت نہیں دی تھی تو کیسے رکا ہوا تھا، میں نے اجازت دے دی تو دیکھو کس طرح سے یہ کھانے پر ٹوٹ پڑا ہے۔ تو یہ ادا اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہوتی ہے۔ تو بہرحال جب کسی انسان کا روزہ اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیتا ہے تو اس کو ذہنی سکون ملتا ہے، دل میں تقویت حاصل ہوتی ہے، اگلے روزے کی توفیق ملتی ہے۔ لوگ کہتے ہیں نا کہ یار روزہ رکھ کے کمزور ہو گئے، نہیں، جب انسان کا روزہ اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیتا ہے تو اس کو بظاہر دیکھنے میں لگ رہا ہے انسان کمزور ہے، لیکن اندرونی ایک طاقت اور قوت جو اس کو ملتی ہے وہ بندہ محسوس کرنے لگتا ہے کہ یار ہمارے اندر کمزوری نہیں بلکہ ہمارے اندر انرجی آ گئی، بھوکے رہ کر بھی انسان کو انرجی ملنا شروع ہو جاتی ہے۔ یہ روزے کا کمال ہے، اس لیے روزے کو ہرگز مس نہ کریں۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے ایک روزہ بغیر بیماری یا مجبوری کے چھوڑ دیا پھر ساری زندگی روزے رکھے تو پھر اس کا پورا حق ادا نہیں ہو سکتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ روزے دار قیامت کے دن عرش کے سائے کے نیچے کھاتا پیتا مسکراتا ہوگا، بے روزے دار حساب و کتاب میں مبتلا ہو۔